مسلم کمیونٹی کے دوستوں، میں ہوں محمد مجاہد۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ نے بے حد مقبول ہونے والا ٹی وی سیریل قرلس عثمان دیکھا ہے تو آپ ایک کردار سے بخوبی واقف ہوں گے، اور وہ کردار گہاتو خان کا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو گہاتو خان کی حقیقت کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ دوستو، چنگیز خان کی وفات کے بعد یہ سمجھا جاتا تھا کہ منگول سلطنت اپنی وحشت، سفاکی اور دردناکی کو لے کر سمٹ کر رہ جائے گی، مگر یہ شاید اتنی جلدی اللہ رب العزت کو منظور نہیں تھا۔ اپنے دادا کی طرح سفاکی اور بربریت کی داستانیں اور فتوحات ہلاکو خان نے بھی رقم کی۔ ہلاکو خان چنگیز خان کے بیٹے تولی خان کے بیٹے تھے۔ ہلاکو خان نے منگول سلطنت کو مزید طول دیا۔ اس نے منگول سلطنت کے مشرقی حصے جو آج ترکی، افغانستان، ایران، عراق، آرمینیا اور آج کا پاکستان ہے، اس میں 1256 کو ایک عظیم سلطنت قائم کی جس کا نام ایل خانی سلطنت تھا۔ عظیم منگول سلطنت اپنی انتظامی امور اور معاملات کے حوالے سے کئی حصوں میں منقسم ہوتی تھی۔ ایل خان بھی اس کا ایک حصہ تھا جو ہلاکو خان کی فتوحات کی بدولت حاصل ہوا۔ ہلاکو خان کے بعد اس منگول سلطنت کا جانشین ابیکے خان بنا۔ ابیکے خان کے بعد احمد تیدکور، احمد تیدکور کے بعد ارگن خان، اور 10 مارچ 1291 عیسوی کو ارگن خان کی وفات کے بعد گہاتو خان اس ایل خانی سلطنت کے 5ویں حکمران بن گئے۔ گہاتو خان 1259 عیسوی کو ابیکے خان کے ہاں پیدا ہوا۔ اس کے والد ایل خان منگول سلطنت کے دوسرے حکمران تھے۔ ہلاکو خان اس کے دادا تھے۔ اس کی جائے پیدائش کا تاریخ میں کوئی بھی ذکر نہیں ہے۔ اس کو بچپن سے ہی تیر اندازی اور گھڑ سواری کا شوق تھا، جو کہ ہر منگولی باشندے کا فرض بھی ہوتا تھا۔ منگول عورتیں اپنے بچوں کو بچپن میں ہی خوف، دہشت اور سفاکیت کی تعلیم دیتی تھیں، جو کہ بانی سلطنت چنگیز خان کی ایک روایت اور دستور تھا۔ اس نے اپنی ابتدائی زندگی شام کے قریب ایک جزیرہ میں بسر کی۔ گہاتو خان 1284 عیسوی میں وہاں سے ایل خانی سلطنت کے دارالخلافہ چلے آئے۔ ارگن خان اس کا بھائی تھا۔ ابیکے خان کی وفات کے بعد گہاتو اور ارگن خان کے درمیان ایل خانی سلطنت کے تخت کے لیے رسہ کشی شروع ہوئی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ارگن خان کو اس نے قتل کروا دیا تھا۔ ارگن خان جب اناتولیا میں حکمران تھا تو اس نے اپنے بھائی گہاتو خان کو اناتولیا میں ذمہ داریاں سونپ دیں۔ گہاتو خان ارزنجان میں تعینات ہوا جو اناتولیا کا دارالخلافہ ہوا کرتا تھا۔ منگول کمانڈر کا یہی مسکن ہوتا تھا۔ یہاں اس نے ترک زبان پر عبور حاصل کیا اور کسی حد تک فارسی زبان بھی سیکھ لی۔ 1286 میں اس نے کوتلو خاندان کی خوبصورت شہزادی پادشاہ خاتون سے شادی کی۔ اناتولیا میں اس کی سب سے پہلی جنگی مہم مسعود دوم کی جنگی حمایت تھی۔ اس مارکے کے اندر گہاتو خان اور مسعود دوم کی فوج ترکی باشندوں کے خلاف لڑی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس کے حریف کارامان نے آرمینیائی سلطنت سلیکیا پر حملہ کر دیا۔ سلیکیا سلطنت ایل خان منگول سلطنت کے متحد اور حلیف بھی تھی۔ اس کو در اندازوں سے بچانا منگول سلطنت کی ذمہ داری تھی۔ ارگن خان نے کارامان در اندازیوں کی سرکوبی کے لیے گہاتو خان کو آرمینیائی سلطان لیودوم کی مدد کے لیے بھیجا۔ کارامان ترکوں نے سلیکیا آرمینیائی سلطنت کا شہر تارسوس فتح کر لیا تھا، جو بعد میں گہاتو خان کی افواج نے واپس چھڑوا لیا۔ کارامان ترکوں کو گہاتو خان اور لیودوم کی افواج نے گھیر لیا۔ کارامان ترک اناتولیا کی کارامان کو چھوڑ کر پہاڑوں میں چھپ گئے۔ بہت سے ترک اس جنگ میں شہادت کا جام نوش کر گئے۔ گہاتو خان بالآخر 16 جنوری 1287 کو شہر کارامان میں داخل ہوا اور پورے شہر کو جلا ڈالا۔ گہاتو خان نے 3 جنوری 1291 میں کونیا کا دورہ کیا اور اپنے ٹیکس کے محصولات کے لیے خواجہ ناصر الدین کو تعینات کیا۔ ارگن خان کی وفات کے بعد ایل خان تخت کے لیے ہلاکو خان کے نواسوں میں شدید اختلاف ہو گئے۔ ارگن خان کی موت کا سن کر لورستان کے سربراہ افراسیاب نے منگول سلطنت سے بغاوت کی
اور لورستان سے اصفہان کی طرف اپنی لورستانی حکمرانی کو طول دینے کا فیصلہ کیا۔ گیہاتو خان کو جب اس کا علم ہوا تو اس نے اپنے ذاتی دستے کو افراسیاب کی سرکوبی اور انتقام کے لیے بھیج دیا۔ تخت نشینی کے بعد گیہاتو خان نے پھر سے اناتولیا کا رخ کیا۔ چند سال پہلے یہ اناتولیا کے ایک منگول منتظم کی حیثیت سے آیا تھا، مگر اس دفعہ یہ ایک عظیم خان بن کے آیا تھا۔ اس کو منگول جاسوس نے اطلاع دی کہ کارامان کے ترک باشندے پھر سے سر اٹھا رہے ہیں۔ اناتولیا کے پہنچنے سے پہلے اس نے کارامان کے ترکوں کو اپنی شر انگیزیاں روکنے کا مراسلہ جاری کیا، جس کی طرف کارامان کے ترکوں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی، حتیٰ کہ گیہاتو خان قیصری پہنچ گئے۔ یہاں اس نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ باقی منگول کمانڈروں کی سربراہی میں منٹیشی کی طرف بھیج دیا اور باقی حصہ کی قیادت کرتے ہوئے گیہاتو خان نے کارامان کے نئے دارالحکومت اریگلی پر چڑھائی کر دی۔ یہاں کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد اس نے اشریفت کا رخ کیا، جہاں اس نے 7000 کے قریب ترک بچے اور عورتیں قید کیں، اور بعد میں یہ سب قیدی کونیا بھیجے گئے۔ اس سب سے فراغت کے بعد اس نے کلچ ارسلان چہارم کے حامیوں کو سزائیں دیں، جو منگول سلطنت کے خلاف پس پردہ سلجوق سلطنت سے پینگیں بڑھا رہے تھے۔ اس نے اپنے دور اقتدار میں ایک اور شہر ڈینزلی پر حملہ کر دیا اور 3 دن تک یہاں کا سب کچھ لوٹ کر چلا گیا۔ مسعود کلچ ارسلان کے خلاف منگول سلطنت کا حلیف تھا۔ گیہاتو خان نے 3000 کے لشکر سے اس کو تقویت دی تاکہ سلجوق سلطنت اور ان کے حلیفیوں کو کڑی سے کڑی سزائیں دی جا سکیں۔ غرض پورے اناتولیا میں اس نے ایل خان منگول سلطنت کی جڑوں کو مضبوط اور مستحکم کیا۔ اس کا علاوہ لشکر اناتولیا میں سب کچھ بہا کے لے گیا۔ 11 مہینے اناتولیا میں گزارنے کے بعد گیہاتو خان واپس فارس آ گیا، جو کہ ایل خان تخت کا دارالخلافہ ہوا کرتا تھا۔ گیہاتو خان دنیا کا پہلا حکمران تھا جس نے کاغذ کی کرنسی متعارف کروائی۔ اس کا ایک اور نام رنچن ڈورج تھا۔ کرنسی کے اوپر اس کا یہی نام درج ہوا کرتا تھا۔ اس کی معیشت کا یہ فلسفہ بری طرح ناکام ہوا، جس کا ڈائریکٹ اثر ایل خان کی سلطنت پر ہوا۔ کاغذی کرنسی متعارف کروانے کے بعد اس کے کزن بائدو خان نے اس کے خلاف ایل خان سلطنت کے مختلف حصوں میں تحریک چلائی کے اوپر اس کا یہی نام درج ہوا کرتا تھا۔ اس کی معیشت کا یہ فلسفہ بری طرح ناکام ہوا، جس کا ڈائریکٹ اثر ایل خان کی سلطنت پر ہوا۔ کاغذی کرنسی متعارف کروانے کے بعد اس کے کزن بائدو خان نے اس کے خلاف ایل خان سلطنت کے مختلف حصوں میں تحریک چلائی اور بدحالی سے متاثرہ لوگوں کو ایک لشکر کی شکل دیتا گیا اور فرسودہ اقتصادیات کے خلاف لڑنے کے لیے اکٹھا کیا۔ گیہاتو خان بائدو خان کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر موغان فرار ہو گیا، جہاں بائدو خان کے جاسوسوں نے 21 مارچ 1291 عیسوی کو گیہاتو خان کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ اس کے قتل کے بعد بائدو خان ایل خان تخت کے حکمران بن گئے۔ گیہاتو خان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کثرت سے شراب پیتا تھا اور حسین عورتوں کا دل دادا تھا، جن سے وہ اپنی جنسی تسکین حاصل کیا کرتا تھا۔